بات پر سیمینار کے انعقاد کا جو فیصلہ کیا گیا، اراکین جمعیت علماء ضلع امروہہ نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضلع امروہہ کی عظیم شخصیات کی حیات و خدمات سے نسل نو کو روشناس کرانے کے لیے ضلع کی ہر شاخ میں سیمینار کرانے کے لیے سعی اور کوشش کی، جس کی ایک نظیر آج کا یہ پروگرام بھی ہے، تاکہ نسل نو اپنے اسلاف کے جذبات اور قوت عمل کا امین اور وارث بن جائے اور اس ختم دور میں زندگی کی نئی راہوں پر پورے خلوص اور اعتماد کے ساتھ گامزن ہو جائے۔ بس انہی پاکیزہ جذبات کے ساتھ تھوڑی ذرائع کراچی کی اجازت چاہوں گا۔ ضلع امروہہ کی عظیم شخصیات میں سے ایک نام اور شخصیت جناب حضرت مولانا حکیم قاری فضل الرحمان صاحب بچرائیوں کی امروہہ کی۔ آپ کی ولادت 1909 عیسوی مطابق 1332 ہجری میں قصبہ بچرائیوں محلہ شیخ زادگان میں ہوئی، جو ضلع مرادآباد کا مشہور و معروف قصبہ رہا ہے اور فی الحال امروہہ میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی وطن اس وقت بچرائیوں ہے، ضلع امروہہ کو مستقل بنانے کی وجہ سے امروہہ بھی کہلائے اور اسی کے ساتھ مشہور ہوئے۔ نام و نسب آپ فاروق سنگھ نسل ہیں، آپ کا اسم گرامی فضل الرحمان ہے، جو بعد میں مولانا حافظ قاری حکیم فضل الرحمان کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد محترم کا نام قاضی عبداللہ، دادا کا نام حافظ قاسم اور پردادا کا نام ابو الہی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب غنیمت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ عمر سے آپ معلوم کے جانے ابتدائی تعلیم عربی درجات کی ابتدائی تعلیم بچرائیوں میں قصبہ حسن پنگرواڑی میں اور دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے بخاری شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ کی 1354 میں دارالعلوم دیوبند سے درس اسلامی کی طرف سے تفسیر حاصل تدریسی خدمات جملہ علوم و فنون سے فراغت کے بعد آپ نے اولاً مدرسہ فاضلیہ حسن پور اور پھر مدرسہ عباسیہ بچرائیوں میں تدریسی خدمات انجام دی اور بچرائیوں قیام کے دوران آپ نے تقریباً 20 سال کا کامیاب مطلب چلایا اور اس راستے سے مخلوق خدا کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں تقرر۔ آپ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے حکم سے جامع مسجد امروہہ تشریف لائے اور 1955 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں بحیثیت ناظم مالیات آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ اس کے بعد ناظم تعلیمات بھی رہے اور مدرسے کی شورا کے رکن رکین پہلے سے ہی تھے اور علاقے کے اکثر مدارس کے آپ سرپرست اور ممبر شورا رہے۔ مدرسے کی ترقی و بقا اور اس کے استحکام میں آپ کی نمایاں خدمات مدرسے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ جب تک آپ صحت مند اور تندرست رہے، مدرسے کی ترقی اور فراہمی مالیات اور اس کی توسیع کے لیے برابر کوشاں رہے۔ ادارے کو ترقی دینے کے لیے لمبے لمبے اسفار فرما کر مدرسے کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ مدرسے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آپ کی آمد سے قبل مالیاتی کمزوری کی بنیاد پڑ گئی، بنیاد پر کئی ماہ تک اساتذہ کی تنخواہیں نہ ملتی، لیکن آپ کے آنے کے بعد آپ کی محنت اور جد و جہد سے اساتذہ کو بر وقت تنخواہ ملنے لگی اور اپنے دور میں جامعہ کا روح روا آپ ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ آپ امروہہ جامع مسجد کے خطیب بھی رہے۔ اکثر جامع مسجد میں جمعے کی نماز آپ پڑھایا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے مخصوص انداز میں جمعے کا خطبہ دیتے تو آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پوری مسجد میں گونج جاتی۔ تزکیہ و اصلاح نفس، آپ نے اصلاح نفس کے لیے اولا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ اس کے بعد مختلف بزرگوں سے مربوط رہے۔ شاہ عون احمد رحمۃ اللہ علیہ قادری خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ کی جانب سے خلافت و اجازت سے نوازا گیا۔ اسی طرح دوسرے بعض حضرات نے بھی آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے جناب ماسٹر اسد الرحمان کے بقول میرے والد محترم کو چاروں سلسلوں کے بزرگوں سے خلافت و اجازت سے نوازا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین بھی کافی تعداد میں ہیں۔ جمعیت علماء سے تعلق،
जमीयत उलमा हिंद से आखिर दम तक वाबस्ता रहे। अकादरीन देवबंद और अकादरीन जमईयत के शहराई थे और अपने मसलक के पुख्ता लोगों में थे। इसी तरह आप जमईयत ज़िला मुरादाबाद के ताहया सदर रहे और जमईयत उलमा सूबा उत्तर प्रदेश की वर्किंग कमेटी के रुकन और जमईयत उलमा हिंद के भी रुकन रहे हैं। 1988 ईस्वी में जमईयत उलमा सूबा उत्तर प्रदेश का इंतखाबी इजलास आप ही की तहरीक पर सरजमीन अमरोहा में मुनाकिद हुआ। हजरत की खुशकिस्मती ये रही कि जमीयत उलमा हिंद के ऑल इंडिया जितने भी इजलास मुनाकिद होते सब में कारी साहब को तिलावत कलाम में पाक की सआदत का शर्त रहा। आखिर दम तक जमीयत से गहरा ताल्लुक और रब्त रहा। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। सानिहाए वफात और पसमानदगान 5 रजब 1447 हिजरी मुताबिक 17 नवंबर 1996 ईस्वी बरोज़ इतवार को अपनी हयात मुस्तआर को पूरी करके बिल आखिर मिल्लत इस्लामिया की हर दिल अजीज़ हस्ती अपने मौलाए हकीकी से जा मिली। नमाज जनाजा जामा मस्जिद में अदा की गई और अमरोहा के महल्ला इस्लाम नगर के एक कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। हज़ारों सोगवारों ने आखिरी आरामगाह तक पहुँचाने में शिरकत फरमाई। आपके पसमानदगान में 3 फर्जंद मौलाना हकीम महमूदुर रहमान साहब मुतवफ़ा 19 नवंबर 1996 ईस्वी, मौलाना हकीम सईदुर रहमान साहब जो जामिया इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद अमरोहा से दरस निज़ामी से फारिग हुए, इस वक्त इंदौर में रहते हैं। तीसरे फर्जंद जनाब मास्टर असअदुर रहमान साहब हैं जो दारुल उलूम हुसैनिया चिल्ला में फ़िलहाल तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत वाला की तमाम तर कुर्बानियों को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला हज़रत क़ारी फज़लुर रहमान अलैहिर्रहमा की हयात व ख़िदमत पर दूसरा मक़ाला तहरीर किया है डॉक्टर मिसबा सिद्दीकी साहब ने। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और मक़ाले के मुंतख़बात पेश फरमाएँ और वक्त का तमाम मक़ाला निगार हज़रात वक्त का लिहाज रखें। जो वक्त दिया गया है उसी दायरे में अपने मक़ाले को समेटने की कोशिश करें। लाज़िम जलसा की तरफ से बार बार ऐलान हो रहा है कि अपने मक़ाले के मुंतख़बात पेश करें। तो मुंतख़बात पेश करने में एक बड़ी ज़रूरत होती है कि हम चीज़ पे कहाँ से छोड़ें और कहाँ से पढ़ें। मेरे बुजुर्ग उस्ताद प्रोफेसर रिसालत फारूकी साहब फरमाते थे कि मुंतज़िर सेमिनार ये चाहते हैं कि हम मक़ाला रास्ते में पढ़ते हुए आए और यहाँ जाकर सामईन पर दम कर दें। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने एक तफसीली मक़ाला क़ारी साहब की शख्सियत पर लिखा है कि उनकी बाहो बहार शख्सियत क्या थी। तो अगर वो पूरा ही पढ़ा जाए तो मज़ा आएगा। अगर उसकी तलख़ीस में यहाँ पेश करूँ तो उसमें बहुत सी बातें जो ज़रूरी हैं वो रह जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट का मक़ाला है, अगर उसको पूरा ही सुनने जाने में कुछ जो ज़रूरी बातें हैं बस वही पेश करना जो आप ज़रूरी समझ रहे हैं उसको पेश। हज़रत मौलाना क़ारी हकीम फज़लुर रहमान साहब फारूकी बजगायूनी सुम्मा अमरोही की विलादत के बासआदत ये तो सब आइडिया है। मैंने अपनी पहली तस्नीफ़ में हज़रत क़ारी साहब के ख़ानदानी हालात और उनको नसबन फारूकी लिखा तो अमरोहा के बाज़ मोतरज़ीन ने ऐखर से कहा कि क़ारी साहब फारूकी नहीं बल्कि क़स्साब थे। उनके कसाई होने की वजाहत आगे करूँगा।
تو میں نے اپنے استاد مکرم حضرت پروفیسر حسن احمد نظامی فاروقی بچرائیونی ثم رامپوری صدر شعبہ اردو ڈگری کالج رامپور برادر زادہ محقق زمان پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے اس امر کی تصدیق چاہی تو حسن احمد نظامی صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں امروہے کے فاروقی صاحب ہمارے خاندانی ہیں، اور یہ فاروقی جو خاندان بچرائیوں کا ہے وہ بہت ہی مستند فاروقی خاندان ہے۔ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب فاروقی صاحب علوم دینیہ حاصل کر کے ہموطن مدارس دینیہ کی خدمت میں لگے تو انہوں نے بمارے جوہر اعلان کر دیا کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی دریں راہ فنا ابن فنا چیزیں نیز، یعنی دین کی خدمت کرنے کا عاشق ہو گیا ہوں میں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا پوتا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں میں چھوڑ کر حضرت قاری فضل الرحمان صاحب 1970 میں آپ حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے، جہاں آپ کو مدینہ منورہ کے معروف قاری حسن بن شاعر نے فن تجوید و قرات کی اعلیٰ سند سے نوازا۔ تحصیل علوم و فنون کے بعد آپ مدرسہ قادریہ حسن پور مدرسہ بچرائیوں میں درس دیا اور دوران درس تقریباً 20 سال تک اپنے وطن بچرائیوں میں ایک کامیاب مکتب کیا اور مخلوق خدا کی خدمت انجام دی۔ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب مرحوم اپنی خداداد صلاحیتوں کے ہوتے نہ صرف مدرسہ حاضہ کے قابل اساتذہ اور قربا میں شمار ہوتے تھے، بلکہ آپ انتظامی صلاحیتوں میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے، اس لیے مدرسہ حاضہ کے ناظم اور ناظم تعلیمات بھی رہے۔ مجلس شورا کی اکثر کارروائیوں میں حضرت قاری صاحب کو ناظم مالیات لکھا گیا ہے، نیز مدرسے کی شورا کے ممبر بھی تھے۔ مدرسے کی ترقی و بقا میں آپ نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ راقب الحروف نے اپنے کسی مقالے میں لکھا تھا کہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کی ایک اینٹ پر حضرت قاری صاحب کا احسان ہے۔ حضرت قاری صاحب ایک بہترین منتظم باشعور صاحب تقدیر شخصیت کے مالک تھے، اس لیے آپ نے مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے علاوہ بھی کئی مدارس اسلامیہ کی مجلس شورا کے رکن رہے اور سرپرست بھی۔ مدرسہ اسلامیہ ترتیب القرآن میرٹھ، مدرسہ تربیت العلوم کاٹ، دارالعلوم میرٹھ، مدرسہ جامعہ اسلامیہ ترجمہ والی مسجد بھوپال وغیرہ۔ حضرت قاری فضل الرحمان صاحب ایک بہترین مشفق اور ہمدرد استاد بھی تھے، انہوں نے طویل عرصے تک درس و تدریس کا شغل اختیار کیا اور سینکڑوں تک نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد پیدا کیے، مگر مدرسہ حاضہ کی پیدا کیے، مگر مدرسے حاضہ کی دیگر ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری اپنے سر لی اور اس فن میں انہیں قدرتی مہارت کی۔ آپ نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو مدرسے کے مالی حالات کے کبھی آگاہ نہ ہوئے، لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کا فن میرے نزدیک قاری صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ اپنے مقصد کے لیے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا اور اس کی کیا مزاج کہ حضرت قاری صاحب کے کسی حکم سے انکار کرتے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ماہ شعبان میں دستار بندی کے موقع پر ختم بخاری کے جلسے کے لیے اہل خیر حضرات سے چندہ کیا جاتا ہے۔ مجلس شورا کی میٹنگ میں اساتذہ کے جماعتیں تیار کر دی جاتی کہ شہر میں
تم اس علاقے میں جاؤ گے اور تم اس علاقے میں، لہٰذا وقت مقررہ پر جماعتوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک جماعت جو محلہ